مینار اور معظم خان صاحب رکن اسمبلی بہادر پورہ اور میرے محترم دوست محمد ماجد حسین میئر گریٹر حیدرآباد اور ایکس ڈپٹی میئر صاحب جعفر حسین میراج صاحب، محمد صدیق علی صاحب، محمود سہیل قادری صاحب اور دیگر حضرات، یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو آج توفیق دی کہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہماری اپنی جماعت ہے، جو ہماری پسندیدہ جماعت ہے، اس جماعت کے تعلق سے اور اس سال جو انتخابات بالکل 100 دن کے قریب ہیں، اس انتخابات کے تعلق سے کچھ تھوڑی غور فکر کر لیں۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ مسلمانوں، تم اپنی طاقت کو سمجھنا چاہتے ہو، مسلمانوں تم اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہو، مسلمانوں تم مستقبل میں پرسکون کے ماحول میں زندگی گزارنا چاہتے ہو، مسلمانوں تم تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا چاہتے ہو، مسلمانوں تم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہو، مسلمانوں تم اول درجے کے شہری بننا چاہتے ہو، مسلمانوں تم ہر وہ چیز میں اپنا حق اور اپنا حصہ برابر لینا چاہتے ہو جو ملک کے غیر لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، مسلمانوں تمہارے ہر مسئلے کا حل، تم میں جو خواہش پنپتی ہے، تم میں جو خواہش اندر سے جاگتی ہے، اگر تم ہر مسئلے کا حل چاہتے ہو تو ہر مسئلے کا حل ایک ہی ہے، کلی منڈی سے اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں، اس سے ہٹ کر کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جماعت منڈی سے اتحاد المسلمین جو آج آپ دیکھ رہے ہیں جس مقام پر ہے، اس مقام تک پہنچانے کے لیے سابقہ صدروں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، اپنی زندگی وقف کر دی قوم اور جماعت کی ملت کے خدمت کے لیے، اور آج جماعت اس مقام پر پہنچی۔ صدر محترم بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب صدارت پہ آئے اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارروائی کو جس طریقے سے، جس قابلیت سے آگے بڑھائے ہیں، الحمدللہ گزشتہ 4 سال میں منڈی سے اتحاد المسلمین 400 گنا ترقی کری ہے۔ مسلمانوں تم کو اس بات کا احساس نہیں ہے، تم حیدرآباد میں ہو، تم مانگے یا نہ مانگے تم کو مجلس یہاں پر ملی، تم ان عروس اضلاع میں جا کر دیکھیے، ان ریاست میں جا کے دیکھیے جہاں مجلس کی رہنمائی کم ہے، جہاں مجلس کی سرپرستی نہیں ہے، وہاں کے اضلاع کے لوگ یہ آرزو کرتے ہیں، یہ تمنا دل میں جگاتے ہیں کہ کاش مجلس کی نمائندگی ہماری ریاست میں ہوتی، کاش مجلس کی نمائندگی ہمارے اضلاع میں ہوتی۔ مسلمانوں تم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے شہر میں مجلس کا ہوم ٹاؤن ہے، تمہارے شہر میں مجلس کی سرپرستی ہے، تمہارے شہر میں مجلس کی رہنمائی ہے۔ یہ مجلس جو ہے آج ہر مسئلے کا حل ہے، اور یہ جو یوتھ ہے یہاں پر بیٹھا ہوا، یہ جو نوجوان طبقہ ہے، اپنی حقیقت کو سمجھے، اپنی طاقت کو سمجھے، اپنی زندگی میں جو اللہ تمہارے سینوں میں تمہارے صلاحیتیں دے کے تم کو پیدا کیا ہے، ان صلاحیتوں کو سمجھے، تم کیا نائب کارنامہ کر سکتے ہو، اس کارنامے کو سمجھو، تم زندگی میں ایک نیا کارنامہ کر سکتے ہو، تم اپنے ووٹ کو ضائع مت کرو، تم اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھو، یہ ایک ووٹ کی طاقت ہے جو رقیب ملت کے ہاتھ کو مضبوط کر سکتے ہیں، یہ ایک ووٹ کی طاقت ہے جو تمہارے زندگی میں آنے والے مستقبل میں بے شمار پریشانیوں سے تم کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ مجلس کو جو تم مضبوط کریں گے، یہ واحد ایک ایسی جماعت ہے جو مجلس تمہارے درد کو سمجھ سکتی ہے، تمہارے تکلیف کو سمجھ سکتی ہے، تمہارے بیچ میں رہ کے تمہارے ہر مشکلات کا حل نکال سکتی ہے۔ کسی غیر جماعتوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، کسی غیر جماعتوں میں اتنا درد نہیں ہے، کسی غیر جماعتوں میں اتنی ہمدردی نہیں ہے۔ مسلمانوں تم آج کس چوراہے پہ کھڑے ہو، یہ حقیقت کو سمجھو، یہ حقیقت کو جانو، یہ اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھو۔ اگر تم مجلس سے سچی محبت کرتے ہو تو اس محبت کا وعدہ، اس محبت کا دعویٰ، اس محبت کی قسم تم کیا کرنے والے تم اس کو سمجھو۔ تم زندگی میں چاہے کچھ کرو یا کچھ نہ کرو مگر اپنے ووٹ کو ضائع مت کرو۔ مسلمانوں تم اس چیز کو اپنے دماغ میں بٹھا لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے تمہارا ووٹ، اور یہ 100 دن کے اندر وہ محبت کا مظاہرہ کرو۔ مجلس سے محبت ہے، مجلس کے قائدین سے محبت ہے، مجلس کے ایک MLA MLC سے تم کو محبت ہے، ایک جماعت سے محبت ہے، تو محبت دل میں بٹھانے سے نہیں ہوتی، محبت دل میں بٹھانے سے نہیں ہوتی، محبت زبان سے ظاہر کرنے سے نہیں ہوتی، محبت یہ مجمع میں ٹھہر کر نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر تم میں سچی محبت ہے جماعت کو لے کر، تم میں سچی محبت ہے نقیب ملت کو لے کر، تم میں سچی محبت ہے اکبر الدین اویسی صاحب کو لے کر، تو یہ محبت کا مظاہرہ تم یہ کرو کہ اپنے ووٹ کی طاقت کو مضبوط کرو، اپنے ووٹ کی طاقت کو تم بلند کرو۔ یہ
یہ ایک ووٹ ایک ایسی ہتھیار ہے جو ہم کو ہمارے نقیب ملت کو ہاتھ کو مضبوط کر سکتا. سالار ملت محترم سابقہ صدر اللہ ان کی جنت کو نور سے مالا مال کر دے. سالار محترم کا اکثر کہنا ہوا کرتا تھا جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا. سالار ملت ہمیشہ عوام کے بیچ میں رہ کر عوام کی نمائندگی کرنے کی ہدایت دیتے تھے اور سالار ملت ہمیشہ اس بات کی ہدایت دیتے تھے پورے ایم ایل ایز کو ایم ایل سیز کو کہ دارالسلام کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا. دارالسلام میں آنے والے کا مذہب نہیں پوچھنا. دارالسلام میں آنے والے کا محلہ نہیں پوچھنا. دارالسلام میں آنے والے کا کون بھیجا نہیں پوچھنا. کہاں سے آیا نہیں پوچھنا. کیا کام ہے نہیں پوچھنا. اس کی تکلیف کو سمجھنا, اس کی تکلیف کو دور کرنا, یہ ہوتا عوام کی نمائندگی, یہ ہوتا عوام کے درد کو سمجھنے کا احساس. آج منڈی سے اتحاد المسلمین گزشتہ 50-55 سال سے عوام کے بیچ میں رہ کر عوام کی نمائندگی کرتی آئی ہے اور آج عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ منڈی سے اتحاد المسلمین کے ہاتھ کو مضبوط کرے. اگر منڈی سے اتحاد المسلمین کے ہاتھ کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنا الیکشن ووٹر آئی ڈی کارڈ پہلے بنوا لیجئے اور یہی ایک ہتھیار ہے تم کو تمہاری محبت ظاہر کرنے کا. اگر تم اپنا الیکشن ووٹر کارڈ نہیں بنائے اور تم مجلس کے دعوے کر رہے محبت کے تو تمہاری محبت بیکار ہے, تمہاری محبت قابل تعریف نہیں ہے. اگر تم بنا لیے ہو ووٹر الیکشن آئی ڈی کارڈ تو اپنے افراد خاندان کا جائزہ لیجئے, اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس کا جائزہ لیجئے, اپنے رشتے دار دوست احباب کا جائزہ لیجئے. ایک ایک کو پکڑ کر, ایک ایک کو چن کر, ایک ایک تک ڈھونڈ کر آپ اپنے الیکشن ووٹر آئی ڈی کارڈ بنائیے اور الیکشن لسٹ میں اپنے نام کو داخلے کرائیے. یہ داخلوں کے بعد الیکشن کے قریب تمہارے گھروں میں الیکشن ایجنٹس بوتھ کے انچارج تمہارے گھروں میں چٹھیاں لے کر آئیں گے اور یہ چٹھیاں تمہارے کو الیکشن کے دن تم جتنی محبت ہے پوری محبت کھل کر دکھاؤ اور مجلس کو زندہ باد کرو اور تمہارا غصہ, تمہاری تکلیف, تمہاری بے چینی, تمہاری طرف جتنی ہے, آج مسلمان کا خون جتنا سستا ہو گیا ہے اس سے سستی چیز زمانے میں کچھ نہیں ہے. سالار محترم اکثر بولا کرتے تھے آج کے حالات میں سب میں سستی چیز اگر کچھ ہے تو مسلمان کا خون. پانی کی قیمت ہے پر مسلمان کے خون کی نہیں ہے. حال ہی میں جو مظفر نگر میں حادثے ہوئے, جس طریقے سے آپ کے اپنے لوگوں کو جس طریقے سے مارا گیا, برباد کیا گیا, عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, یہ جذبہ, یہ طاقت, یہ طرف, یہ بے چینی الیکشن کے دن دکھانا مسلمانوں تم کو قسم ہے, تم کو الیکشن کے دن یہ غصے تک اٹھا کے رکھنا, الیکشن کے دن یہ غصے کو جائز رکھنا, الیکشن کے دن یہ غصے کو جتانا تم اور مجلس کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.